ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور افتادہ گاؤں میں کمال نامی تاجر رہتا تھا۔ کمال ایک محنتی اور دیانتدار شخص تھا جو دور دراز علاقوں میں تجارت کے لیے سفر کرتا رہتا۔ ایک روز ہے، وہ قیمتی مال سے بھرا اپنا سامان لے کر شہر سے گاؤں واپس لوٹ رہا تھا۔ راستہ سنسان اور خوفناک تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں پرانے درختوں کی سایہ دار شاخیں زمین پر عجیب شکلیں بنا رہی تھی۔ ہوائیں سرسرا رہی تھی اور کہیں کہیں اڑوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کمال نے اپنے دل کو تسلی دی اور تیز تیز چلنے لگا کہ جلد گاؤں پہنچ جائے۔ لیکن اچانک راستے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا سایہ نمودار ہوا۔ کمال نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھا تو حیرت اور خوف سے اس کا جسم کانپنے لگا۔ سامنے ایک خوفناک جن کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کے لمبے بال اور نوکیلے دانت چمک رہے تھے اور اس کا قد درختوں جتنا بلند تھا۔ جن کی گرجدار آواز گونجی، آئے مسافر، تو میرے علاقے میں داخل ہو گیا ہے۔ اب یا تو اپنی جان دے یا میرے ساتھ ایک سودا کر۔ کمال کا گلا خشک ہو گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، مگر پھر اس نے ہمت کر کے کہا، آئے جن، میں ایک غریب تاجر ہوں، میرے پاس جو مال ہے وہ لے لو، مگر مجھے چھوڑ دو۔ جن زور سے ہنسا، اس کی ہنسی سے درختوں کی شاخیں لرز گئیں۔ نہیں انسان، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تیری ہمت کا امتحان۔ جن نے ایک شرط رکھی کہ اگر کمال 3 راتیں اس سنسان جنگل میں اس کے بتائے گئے مقام پر گزار لے تو وہ اسے اور اس کا مال بخیر و عافیت جانے دے گا، لیکن اگر وہ ڈر کر بھاگ نکلا تو جن اس کی جان لے لے گا۔ کمال نے دل میں اللہ کا نام لیا اور شرط قبول کر لی، کیونکہ اسے اپنا مال اور اپنی زندگی بچانی تھی۔ یوں کمال کو اندھیرے جنگل کے ایک ویران مقام پر جن کی قید میں پہلی رات گزارنی پڑی۔ کمال نے دل پر پتھر رکھ کر جن کی شرط قبول کر لی اور اپنے سامان کو ایک درخت کے نیچے رکھ کر اس سنسان جنگل کے اس حصے میں جا بیٹھا جہاں جن نے اسے رات گزارنے کا حکم دیا تھا۔ جنگل میں اندھیرا پھیل چکا تھا، چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا اور چاروں طرف صرف ہواؤں کی سائیں سنائی دے رہی تھی۔ کمال نے اپنے ارد گرد دیکھا، بڑے بڑے درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے وہی جن کے دیو قامت جسم ہوں۔ کہیں کہیں جھاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دیتی تو کمال کا دل دھک دھک کرنے لگتا۔ اسی اثنا میں اچانک ایک ہولناک چیخ گونجی، ایسی چیخ جسے سن کر پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے اور کمال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ جن کی آواز ہے یا کسی اور بلا کی؟ کمال نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر کمال کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ اس کے قریب آ رہا ہو۔ وہ سیاہ سایہ رفتہ رفتہ بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ کمال کی ہمت اور دل کی ہمت بڑھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے آنکھوں کے ہلکے سیاہ دانت لمبے اور نوکیلے اور چہرے پر گہرے زخموں کے نشان تھے، جن کی آواز میں زلزلے جیسی گرج سنائی دی۔ یہ تو صرف شروعات ہے، اگر تم بھاگے تو جان سے جاؤ گے۔ ٹھہرو اور میری آزمائشوں کا سامنا کرو۔ پھر جنگل میں ایک عجیب منظر ہوا۔ زمین ہلنے لگی، درختوں کی شاخیں آپس میں الجھنے لگے جیسے کوئی جناتی قوت انہیں ہلا رہی ہو، اور ہوا میں جلتی ہوئی مشالوں کی مانند سرخ آنکھیں چمکنے لگیں۔ کمال نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ دل ہی دل میں اس نے دعا مانگی، یا اللہ، تو ہی اس مصیبت سے بچانے والا ہے۔ پہلی رات یوں نہیں عجیب و غریب آوازوں، سایوں اور خوفناک نظاروں کے درمیان گزری۔ کمال صبح تک زندہ رہا، مگر اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں ایڑی ہوئی تھیں۔ صبح کی ہلکی روشنی ہوتے ہی جن دوبارہ ظاہر ہوا۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک رات گزار لی انسان، ابھی 2 راتیں باقی ہیں اور وہ ان سے کہیں زیادہ خوفناک ہوں گی۔ پہلی رات کے خوف کے باوجود کمال نے ہمت نہ ہاری۔ دن چڑھتے ہی وہ اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ وہ زندہ سلامت ہے، لیکن دل میں ایک ڈر بیٹھ چکا تھا۔ اگر پہلی رات ایسی تھی تو باقی 2 راتیں کیسی ہوں گی؟ شام ہوتے ہی سورج کی سرخی جنگل پر ایک خون آلود چادر کی طرح بکھر گئی۔ کمال نے اپنے سامان کے قریب بیٹھ کر خود کو تیار کرنا شروع کیا۔ چاند نکلتے ہی جن کی گرجدار آواز پھر سنائی دی، انسان، اب شروع ہوگا اصل کھیل۔ اگر ہمت ہے تو بیٹھا رہ، اگر بزدل ہے تو بھاگ جا، مگر یاد رکھ، بھاگنے والے کی موت یقینی ہے۔ کمال نے خود کو سنبھالا اور بیٹھا رہا،
जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया। न हवा की सरसराहट, न पत्तों की आहट। और फिर अचानक बुसायदा दरख्तों के पीछे से अजीब व गरीब शक्लों वाले साये निकलने लगे। उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी और उनके हाथ लंबे और नुकीले पंजों की तरह थे। वो साये धीरे धीरे कमाल के गर्द घिरा डालने लगे। एक साया सरगोशी करने लगा, इंसान तेरी हड्डियों की भंडी बनाएंगे, तेरी खाल की पोशाक पहनेंगे। दूसरा साया कहकाह लगाकर बोला, चल हमारे साथ चल, हम तुझे जिंदा चीर डालेंगे। कमाल के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने फिर आंखें बंद की और दिल में अल्लाह का नाम लिया, ला अला ला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अचानक सब साये गायब हो गए और एक हौलनाक चीख गूंजी, तू बच गया। मगर तीसरी रात, आखिरी आजमाइश, वो रात जिसमें तुझे खुद अपनी जान मांगनी पड़ेगी। कमाल ने आहिस्ता से आंखें खोली। सारी रात यूं नहीं सायों की सरगोशियां, अजीब चीखें और खौफनाक मनाजर के बीच गुजर गई। सुबह होते ही जिन सामने आकर बोला, बहुत हिम्मत वाला है तो इंसान, लेकिन अभी एक रात बाकी है और वो रात तेरी आजमाइश की आखिरी रात होगी। तीसरी रात का अंधेरा पूरी शिद्दत से फैल चुका था। चांद को बादलों ने ढांप लिया था और जंगल में एक अजीब सा बोझल सुन्नाटा तारी था, जैसे पूरी फजा किसी तूफान का इंतजार कर रही हो। कमाल के जिस्म में थकन और खौफ दोनों अपना रंग दिखा रहे थे, मगर उसका दिल अब मजबूत हो चुका था। उसने अपने दिल में सोचा, मैंने 2 रातें अल्लाह के भरोसे पर काट लें, ये आखिरी रात भी काट लूंगा। तभी जिनकी गुर्जदार आवाज फजा में गूंजी, तेरी आजमाइश की आखिरी रात, मगर ये रात आम रात ना होगी इंसान। उस रात तुझे अपने आप को मुझ पर कुर्बान करना होगा या हमेशा के लिए इस जंगल की खाक में मिल जाना होगा। कमाल के कदमों तले जमीन निकलती महसूस हुई, मगर उसने जवाब दिया, मेरी जान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो जो चाहे कर ले। ये सुनकर जिनका कहकहा जंगल में गूंजा और हुआ जहरीली लगने लगी। दरख्तों की शाखें सांपों की तरह बल खाने लगे, जमीन थरथराने लगी और कमाल को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ेगी। अचानक जिन ने एक जादुई दायरा बनाया और बोला, उस दायरे में दाखिल हो जा और अपने गले पर यह खंजर चला दे, तभी तो बच सकेगा। कमाल ने अल्लाह का नाम लिया, आंखें बंद की और एक लम्हे को सोचा कि क्या वाकई ये उसका आखिरी वक्त है। मगर फिर दिल से एक सदा आई, नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, ये जिन फरेब दे रहा है। कमाल ने खंजर को जमीन पर फेंक दिया और दायरे में दाखिल होने से इनकार कर दिया। तब अचानक जिन की शक्ल बिगड़ने लगी, उसका कद छोटा होने लगा, उसकी आंखों की आग बुझने लगी और वो एक मनहूस दरख्त के साये में जाकर धुआं बनकर तहलील हो गया। एक गैबी आवाज गूंजी, आए इंसान, तेरी हिम्मत ने तुझे बचा लिया। ये जिन दरअसल शयातीन का एक फरीब था जो कमजोर दिल वालों की रूहें हथियाता था। तो कामयाब हुआ। सुबह की रोशनी फैलने लगी। कमाल ने शुक्र अदा किया, अपने सामान को संभाला और वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। अब वो पहले जैसा ताजिर न रहा था, अब वो एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसने मौत को करीब से देखकर जिंदगी की सच्चाई पा ली थी।